اور حبیب کے صحابہ اور اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، روایات میں یہ بات ملتی ہے، وہاں پہ رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور اس مجلس کو اپنے رحمت کے پروں سے گھیر لیا کرتے ہیں۔ جس گھرانے کی ذکر کی محفل ہم سجائے بیٹھے ہیں، یہ گھرانہ، یہ فیملی، یہ قبیلہ یہ ایسا ہے کہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان فرمایا کہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، ہر چیز کا پیدا کرنے والا میں ہوں، ہر چیز کا بنانے والا میں ہوں، ساری چیزیں میں نے بنائی ہیں اور بنانے کے بعد جس چیز کو چاہتا ہوں اپنی بارگاہ میں پسند فرما لیتا ہوں، منتخب کر لیتا ہوں۔ دن سارے اللہ نے بنائے ہیں، لیکن جمعہ کو اللہ نے بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے، راتیں ساری اللہ نے بنائی ہیں، لیلۃ القدر کو سب سے زیادہ فضیلت میرے اللہ نے عطا فرمائی ہے، پہاڑ سارے اللہ نے بنائے ہیں، کوہ طور کو اللہ نے وَيَخْتَارُ چنا ہے، سمندر سارے اللہ نے بنائے ہیں، فرات کو زیادہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح جو ہے پاک پروردگار عالم نے محبوب کے صحابہ بنائے ہیں، صحابہ میں ابو بکر کو سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ہر چیز کا بنانے والا اللہ ہے، اللہ خالق کل شیء وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ فرماتا ہے ہر چیز کو بنایا میں نے ہے اور جسے چاہتا ہوں اپنی بارگاہ میں پسند فرما لیتا ہوں۔ اب خاندان بھی سارے اللہ نے بنائے ہیں، قبائل سارے اللہ نے بنائے ہیں، انسانوں کو سب کو بنانے والا اللہ ہے، لیکن انسانوں میں بھی جو ہے اس نے انسان چنے ہیں، 1,24,000 کموں پہ چن کر سب پہ انہیں فضیلت عطا فرمائی ہے، 1,24,000 میں پھر چنے ہیں، 313 کو زیادہ مقام عطا فرمایا ہے اور 313 میں پھر چنے ہیں، 5 کو رتبے عطا فرمائے ہیں، جناب آدم علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ اور پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، 5 کو پھر چنا ہے۔ آیا مبارکہ ذہن میں رکھیے گا، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جو چیز چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے اور پیدا فرمانے کے بعد وَيَخْتَارُ، جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ میں زیادہ بلند فرما دیتا ہے۔ 5 میں پھر چنا، 5 میں ایک پھر چنا اور پھر ایسا چنا کہ اس کے بعد پھر نہ چنا، وہ کون سی ہستی ہے کہ جس کے چننے کے بعد پھر میرے اللہ نے نہ چنا، جہاں کے سب کچھ ختم کر دیا، شہرتیں ختم، بلندیاں ختم کر دی، نبوتیں عطا کرتا رہا، جب پیارے مصطفیٰ کی باری آتی ہے پاک پروردگار عالم نے فرما دیا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ میں کوشش کروں گا کہ ہر موضوع ٹچ ہو جائے، میرے آقا کی ختم نبوت کا ذکر فرمایا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، فرمایا نبوتوں کے تاج سجاتا رہا، نبوتیں عطا کرتا رہا، مصطفیٰ کے صدقے دیتا رہا، اور نبوت کا جو آخری تاج عطا فرمایا ہے وہ آمنہ کے لال کے سر پہ عطا فرمایا ہے، اور دروازہ بند فرما دیا، دروازہ بند کر دیا۔ ان 5 میں بھی سب سے زیادہ رتبہ اور مقام اللہ نے اپنے محبوب نبی کو عطا فرمایا۔ پھر اللہ نے گھرانے پیدا فرمائے، خاندان پیدا کیے ہیں، اور سب خاندانوں میں سے جو اس نے خاص جس کو اپنی بارگاہ میں کیا ہے وہ اپنے محبوب کے گھرانے کو کیا ہے، وہ نبی کے گھرانے کو کیا ہے۔ جو آیا مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ نے اس گھرانے کی شان کو خود بیان فرمایا ہے، اور بیان فرمانے سے پہلے جو ہے میرے اللہ نے ایک کلمہ لگایا ہے، انما کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور انما کا لفظ میرا اللہ وہاں بھی بیان فرماتا ہے جہاں بھی وہ یہ کہنا چاہتا ہے
لوگوں جس بات کا ذکر کر رہا ہوں، جس مکان کا ذکر کر رہا ہوں، یا جس شخصیت کا ذکر کر رہا ہوں، یہ جو شخصیت پیدا فرمائی ہے یہی اعلیٰ اور عرفہ ہے، اس سے زیادہ اور کوئی اعلیٰ اور عرفہ ہے ہی نہیں۔ انما پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہو، گھرانے کی بات کرنے سے پہلے میرے رب نے انما لگایا ہے، سوائے اس کے نہیں۔ جس طرح اللہ نے فرمایا انما المشرکون نجس، انما المشرکون نجس، چھوڑو پہچان، انما المشرکون نجس، انما کا لفظ لگایا، فرمایا جیسے یہ مشرک ناپاک ہے نا، ایسا اور کوئی بندہ ناپاک نہیں ہے۔ انما لگایا، ایک کلمہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک نقطہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، انما المشرکون نجس، فرمایا سوائے اس کے نہیں۔ جس طرح یہ مشرک ناپاک ہے اس طرح کوئی اور مشرک اور کوئی بندہ ناپاک نہیں ہوتا جیسا یہ ہے۔ ایک اور مقام پہ میرے اللہ نے انما لگایا، فرمایا قل انما انا بشر مثلکم۔ ساجی نقطہ آپ سمجھیں گے، قل انما انا بشر مثلکم، محبوب آپ فرما دیجئے انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن انما لگا کر میرے رب نے بتا دیا۔ لوگوں اس سے یہ نہ سمجھنا کہ میرا مصطفیٰ تمہاری ہی طرح ہے، انما لگا کے بتا دیا جیسا میرا مصطفیٰ ہے ایسا کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ انما سمجھیں اب آپ تھوڑا اور آگے چلیں، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، فرمایا یہ بت، یہ پاسے، یہ جوا، یہ شراب، یہ جیسے گناہ ہے اس طرح کے اور گناہ نہیں ہے۔ انما لگایا محبوب کی جو ہے مثلیت کو بیان کرنے سے پہلے انما لگایا، فرمایا جیسا محبوب ہے ایسا اور کوئی نہیں۔ انما المشرکون نجس، جیسا یہ ناپاک ہے مشرک ایسا کوئی اور نہیں۔ جب محبوب کے گھرانے کی بات آتی ہے، محبوب کے خاندان کی بات آتی ہے، محبوب کے خاندان کی شان کی بات آتی ہے، جہاں بھی میرے رب نے انما کا لفظ استعمال فرمایا۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، فرمایا جیسی پاکی، جیسی ستھرائی، جیسی شان، جیسی عظمت، جیسی رفعت میں نے اپنے مصطفیٰ کے گھرانے کو عطا فرمائی ہے، ایسی پاکی میں نے کسی اور خاندان کو عطا کی ہی نہیں ہے۔ ہماری ماؤں بہنوں کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، 40 دن نمازیں نہیں پڑھ سکتی، 40 دن عبادت نہیں کر سکتی۔ ارے اس گھرانے کی پاکی دیکھو، اس گھرانے کی شان تو دیکھو۔ صبح کے وقت حسین فاطمہ کے ہاں صبح فجر کے وقت حسین پیدا ہو رہے ہیں، فاطمہ ظہر کی نماز ادا فرما رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس گھرانے کی شان ہے، اس گھرانے کی پاکی تو دیکھو، اس گھرانے کی ستھرائی تو دیکھو۔ علی کی ماں فاطمہ بنت اسد کعبہ کا طواف فرما رہی ہے، اللہ کے نبی ساتھ ساتھ طواف کعبہ میں مشغول ہیں، درد سے شروع ہو گیا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا چچی کیا بات ہے؟ چچی کہنے لگی بیٹا ایسی لگتا ہے بیٹے کی آمد ہونے لگی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے میری چچی، اے میری چچی طواف کو فرما دیں، آپ گھر میں چلی جائیں، بیٹے کی آمد ہے تو آپ گھر میں چلی جائیں۔ فاطمہ کیا فرمانے لگی بیٹا نانا میں نے طواف کو مکمل کرنا ہے۔ ارے طواف مکمل نہ ہوا تکلیف بڑھتی جا رہی ہے۔ اس حال میں رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے مولا
پردہ رکھنا ہے۔ اب دیکھیے گا مقام کون سا ہے، جگہ کون سی ہے؟ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، جہاں پہ فرشتے بھی آ کے طواف کرتے ہیں، انبیاء بھی آ کے طواف کرتے ہیں، صحابہ بھی آ کے طواف کرتے ہیں۔ اس حال میں کیا ہوا؟ دیوار کعبہ شق ہوئی، دیوار کعبہ پھٹتی ہے، آواز آتی ہے علی کی ماں پریشان نہ ہو، اللہ کے گھر میں داخل ہو جا، بیت اللہ کے اندر آ جا۔ علی کی ماں بیت اللہ کے اندر آ جاتی ہے۔ آپ کو پتا ہے جب بچے اور بچی والا سلسلہ ولادت کا ہوتا ہے، کیا کیا سلسلہ بنتا ہے، کیسی کیسی نجاست کا سلسلہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ وہ بات نہیں ہے۔ ارے وہ بات کیوں نہیں ہے؟ میرے اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرما دیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہم نے تو اس گھرانے سے ساری ناپاکیاں دور فرما دی ہیں۔ حافظ صاحب، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ کیا ارشاد فرمایا، صحابہ سارے اپنے دروازے بند کر دو، کوئی میری مسجد نبوی سے اس حال میں نہ گزرے، وہ حال جس حال میں بندے پہ غسل واجب ہو جاتا ہے۔ فرمایا کوئی جو ہے میری اس مسجد سے اس حال میں کوئی نہ گزرے، اس حال میں اگر کوئی مسجد نبوی سے گزر سکتا ہے، ایک محمد عربی گزر سکتا ہے، ایک علی گزر سکتا ہے، ایک میں گزر سکتا ہوں۔ اور فاطمہ بنت اسد اس حال میں کعبہ کے اندر داخل ہو جاتی ہیں اور علی کی ولادت ہو جاتی ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس کی شان کو اللہ نے خود بیان فرمایا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے گا جہاں بھی مشکل پیش آئی، بس کہ ایک مقام پر تو مشکل ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مشکل پیش آئی۔ کیا مشکل پیش آئی؟ اور جب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا یہ نجران کے عیسائی آئے ہیں، میں نے ان کو بڑے دلائل دیے ہیں توحید پر، یہ نہیں مان رہے، مولا نہیں مان رہے، کیا کروں؟ سارے دلائل دے دیے ہیں، ہر جو ہے دلیل پیش کر چکا ہوں، اللہ کے ایک ہونے پر، اللہ کے واجب الوجود ہونے پر دلائل دے چکا ہوں، مولا کیا کروں؟ میرے مصطفیٰ کریم کے داماد علی نے بھی فرمایا تھا، ہمارا حسین کیا ہے؟ حسین اہل بیت کا ذخیرہ ہے۔ حسین کیا ہے؟ اہل بیت کا، سب بولو اہل بیت کا۔ جہاں مشکل حل نہ ہو رہی ہو وہاں حسین کی ہستی کام آتی ہے۔ ایک گناہگار کو میرے نبی علیہ السلام نے مسجد نبی سے باہر نکال دیا، فرمایا نکل جاؤ، اللہ کی رحمت اس سے دور ہے، باہر نکل جاؤ۔ وہ روتا ہوا جا رہا ہے، آگے حسین، آگے 5-7 سال کی عمر ہے۔ حسین نے پوچھا کیا ہوا، کس نے تجھے رلایا ہے؟ کہنے لگا آپ کے نانا کے پاس گیا تھا معافی طلب کرنے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے گیا تھا، اللہ معاف کر دے، نبی نے بارگاہ سے نکال دیا ہے حسین، اب میں کدھر جاؤں، کس کے در پہ جاؤں؟ حسین نے فرمایا نیچے بیٹھ جا۔ حسین نے بٹھایا، حسین اس کے کاندھوں پر سوار ہو گئے، فرمایا چل نانا کی بارگاہ میں مجھے لے جا، مجھے مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے جا۔ ارے وہ حسین کو دیکھ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں جو ہے آ جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تو پھر آ گیا ہے، میں نے تجھے اپنی بارگاہ سے نکالا ہے، تو بہت گناہگار ہے۔ کہنے لگا خود نہیں آیا ہوں، حسین لے کے آیا، خود نہیں آیا ہوں، آپ کا نواسا حسین لے کے آیا ہے۔ حسین پاک جو ہے نانا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے نانا جی آپ نے اس کو نکالا ہے، اللہ نے آپ کو شفیع المذنبین بنا کے بھیجا ہے، اے نانا جی اس کی سفارش کیجئے اور میرا وسیلہ پیش کیجئے، جب میرا نام آپ لیں گے اللہ اس کی تقدیر کو بدل ڈالے گا۔ ارے جب حسین جو ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اس کی سفارش لے کے آ جاتے ہیں، جبریل آ جاتا ہے اور آ کے کیا عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، اللہ سلام بھیجتا ہے، اسے خوشخبری سنا دیجئے کہ حسین کے صدقے میں رب نے اس کے گناہ معاف فرما دیے۔
سارے دلائل دے چکا ہوں، اب کیا کیا جائے، کون سی دلیل دی جائے؟ اللہ نے فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ۔ فرمایا اے محبوب اس طرح کر، مسئلہ حل نہیں ہو رہا، بولا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، مناظرے میں جو ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی، سارے کے سارے دلائل پیش کر چکا ہوں، عیسائی مان نہیں رہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب اس طرح کرنا، میں نے تیری آل کو بڑی شان عطا فرمائی ہے، میں نے فاطمہ کو بھی بڑا رتبہ دیا ہے، میں نے حسین کو بھی بڑی مرتبہ عطا فرمائی ہے، علی کو بھی بڑی شانیں دے کر بھیجا ہے۔ اس طرح کر علی کو بھی ساتھ لے جا، حسن کو بھی لے جا، حسین کو بھی لے جا، فاطمہ کو بھی لے جا، جب یہ گھرانہ لے کے جائے گا تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دیکھنا مسئلے کا حل نکلتا ہے کہ نہیں، ان کو لے کے جا، وہاں پہ جا کے جب تو ہاتھ اٹھائے گا ان ہستیوں کو سامنے پیش کرے گا، ان کا وسیلہ پیش کرے گا، وہ حسن کو دیکھیں گے، وہ حسین کو دیکھیں گے، وہ علی کی شخصیت کو جب دیکھیں گے پھر انہیں پتا چل جائے گا کون سا گھرانہ آیا ہے۔ جب میرے نبی ایک ہاتھ میں حسن کو لے کر، حسین کو لے کر، فاطمہ کو لے کر، علی کو لے کر جب ان کے سامنے جاتے ہیں، عیسائیوں کا پادری، بڑا پادری جو ہے جب میرے نبی کے گھرانے کو دیکھتا ہے کہنے لگا ہو عیسائیوں جتنی جلدی ہو سکے اس جگہ کو چھوڑ کے بھاگ جاؤ، یہ وہ ہستیاں مجھے نظر آ رہی ہیں، اگر انہوں نے پہاڑوں کی طرف اشارہ کر دیا پہاڑ بھی چلنا شروع کر دیں گے۔ سارے کے سارے بات تو دوستو اللہ پاک نے اپنے محبوب کے گھرانے کو وہ شان، وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ ایسی شان کسی گھرانے کو عطا ہی نہیں فرمائی۔ پھر اس گھرانے کو ہر کوئی سمجھ بھی نہ پایا کہ جب حسین پاک ایک صحابی کے ساتھ کھیل رہے تھے نا، ودا کا کھیل کھیل رہے تھے، یہ وہ کھیل ہوتا ہے کہ جس میں ایک بندہ لکڑی پھینکتا ہے اور دوسرا پھر اس کو تیر مارتا ہے، اور اگر تیر صحیح نشانے پہ لگ جاتا ہے تو وہ بندہ پھر اس کو وہاں تک سواری کراتا ہے۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر ہے اور حسین پاک بھی اتنی عمر کے نہیں ہیں، یہ دونوں جب وہ کھیل کھیلتے ہیں تو حسین پاک نے فرمایا کہ تو پہلے باری کرے گا یا میں پہلے باری کروں؟ کہا حضور پہلے آپ باری کریں۔ ابو دردہ بھی وہ تھے کہ ان کا بھی نشانہ کبھی خطا نہیں گیا تھا، اور ایک جو ہے جنگ میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ایک دشمن تھا جو نبی پاک علیہ السلام کو گالیاں دیا کرتا تھا، اللہ کے نبی نے اس صحابی کو بلایا، فرمایا اس کا نشانہ لگا، اس کو تیر مار۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تیر مارنا ہے ہاتھ میرا ساتھ لگا کے مارنا ہے۔ اس صحابی رسول نے جب نشانہ اس کا باندھا، اللہ کے نبی کا ساتھ ہاتھ لگا، اس کافر نے دیکھ لیا کہ یہ کون سا صحابی مجھے تیر مارنے لگا ہے۔ وہ کافر بھی جانتا تھا کہ اس غلام کا تیر کبھی خطا نہیں گیا ہے، ادھر سے تیر نکلا، اس کافر نے دیکھا، اس نے بھاگنا شروع کر دیا، جدھر جدھر کافر جا رہا تھا وہ تیر بھی ادھر ہی جا رہا تھا، وہ دائیں مڑتا ہے تیر ادھر جاتا ہے، ادھر مڑتا ہے تیر ادھر جاتا ہے۔ آج کی ٹیکنالوجی بھی، سائنسی ٹیکنالوجی بھی ایسی بن چکی ہے، نشانات ایسے آلات بن گئے ہیں، گوروں نے بھی بنائے ہیں، مسلمانوں نے بھی بنائے ہیں کہ جدھر دشمن بیٹھا ہے وہ آلہ ادھر ہی جاتا ہے۔ ارے یہ تیری آج کی ایجاد ہے، 14 صدیوں کے بعد کی ایجاد ہے، یہ ایجاد میرا مصطفیٰ اپنے ہاتھوں سے پہلے ہی بنا چکا۔ جدھر جدھر وہ
کافر جاتا ہے ادھر ادھر تیر جاتا ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ وہ کافر غار میں داخل ہو گیا، ارے تیر غار میں داخل ہو کے اس کی پیشانی پہ لگتا ہے، کفار نے دیکھ لیا، کفار نے دیکھ لیا یہ کیا معاملہ ہے، یہ تو کوئی جادو نظر آتا ہے، یہ لگتا ہے جادو ہے، آواز آتی ہے یہ جادو نہیں ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ رب فرماتا ہے مصطفیٰ کے ہاتھ سے جو چیز نکل جاتی ہے وہ مصطفیٰ کے ہاتھ سے نہیں نکلی ہے، اللہ کے ہاتھ سے نکلی ہے۔ نبی نے نہیں مارا ہے، نبی نے نہیں پھینکی ہیں، یہ اللہ نے پھینکی ہیں۔ تو یہ صحابی رسول جو ہے حسین کے ساتھ کھیلتے ہیں، بدع کا کھیل کھیلتے ہیں، فرمایا پہلے کون باری کرے گا، حسین پاک نے فرمایا پہلے میں نے باری کرنی ہے، اور جب اس صحابی رسول نے وہ لکڑی وہاں پہ پھینکی، میرے حسین پاک نے نشانہ لگایا، وہ سیدھا جا کے لکڑی کو لگتا ہے، میرے حسین نے فرمایا بیٹھو بیٹھو، آپ مجھے سواری کراؤ، وہاں تک 40 قدم یا 70 قدم بنتے تھے، سواری کرائی، حسین پاک سے وہ صحابی جو ہے کہنے لگے اب حسین میری باری ہے، اب آپ لکڑی ڈالیں میں نشانہ لگاؤں گا۔ حسین پاک نے لکڑی ڈالی، ارے حضرت ابو دردہ نے جو ہے نشانہ لگایا، صحیح جو ہے ٹھیک ٹھاک نشانہ لگتا ہے، اب وہ صحابی کہنے لگے، ابو دردہ کہنے لگے حسین اب میری باری ہے، اب آپ بیٹھ جائیں، اب میں آپ پہ سواری کر کے جو ہے میں اس لکڑی تک جاؤں گا۔ حسین جلال میں آگے، وہ جلال میں آگے فرمانے لگے او نبی کے غلام تجھے شرم نہیں آتی ہے، اس کے اوپر سواری کرے گا جس نے مصطفیٰ کے کاندھوں پہ سواری دی ہے، اس پہ تو سواری کرے گا، تجھے شرم نہیں آتی ہے۔ وہ خاموش ہو گئے، پھر باری شروع ہوئی، دوسری بار ہوئی، تیسری 40 باریاں ہوئی۔ حسین پاک کی جب بھی باری آتی ہے سواری دینے کی یہی فرماتے ہیں تجھے شرم آنی چاہیے، میں جو ہے نبی کا وہ نواسا ہوں کہ جس نے اپنے نانے کے کاندھے پر سواری کی ہے، تجھے میرے اوپر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ وہ صحابی رسول دوڑتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین نے میرے ساتھ یہ بدعہ والا کھیل کھیلا ہے، آقا یا رسول اللہ جب میری باری آتی ہے حسین باری نہیں دیتے اور فرماتے ہیں کہ تو اس کی سواری جو ہے اس پہ سوار ہونا چاہتا ہے جو نبی کے کاندھوں پہ سوار ہوا ہے، یا رسول اللہ حسین جو ہے میری باری پہ جو ہے میری باری نہیں دیتا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا حسین صحیح فرماتا ہے، حسین صحیح کہتا ہے، جہاں پہ میں آپ کو لا رہا ہوں حسین کی ذات کیا ہے، حسین کیا ہے، کسی نے کہا ہے لا تسألنی الحسین، نہ پوچھ کے حسین کیا ہے، نہ پوچھ، لا تسألنی الحسین، نہ پوچھ کہ حسین کیا ہے، یہ کس نے کہا ہے، ایک تو جو ہے جبریل نے کہا تھا، سلمان فارسی نے علی سے کہا تھا، اور اب میرا نبی ان سے فرما رہا ہے لا تسألنی الحسین، نہ پوچھ کے حسین کیا ہے۔ صحابی عرض کرتے ہیں آقا حسین کیا ہے، حسین کی ذات کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور میرے غلام سن حسین کیا ہے، انہو کنز من کنوز اللہ و اسرار من اسرار اللہ، حسین اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ حسین کیا ہے، اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اور جب ابن زیاد کے پاس جو ہے مسلم بن عقیل کو لایا گیا، گرفتار کر کے لایا گیا، وہاں پہ جو ہے ابن زیاد نے کہا کہ یا تو بیعت کر لے نہیں تو جو ہے تیار ہو جا، تیرا سر قلم کر دیا جائے گا۔ وہاں پہ جو ہے کیا فرمایا آپ نے فرمایا اور ابن زیاد جو کرنا ہے کر لے، جو کرنا ہے کر لے، میں جو ہے کبھی بھی جو ہے یزید کی بیعت نہیں کروں گا کہ میرا ہاتھ وہ ہے کہ جو حسین کے ہاتھ میں آیا ہے، اس ہاتھ نے حسین کی بیعت لی ہے۔ وہاں پہ ابن زیاد کہنے لگا بتا
مسلم بن عقیل حسین کیا ہے؟ حسین کیا ہے کہ جس کو بہت مانا جاتا ہے؟ جو سنیے گا مسلم بن عقیل نے جو فقرہ کہا ہے، فرمایا لا تسألنی الحسین، او ابن زیاد نہ پوچھ کے حسین کیا ہے، لا تسألنی الحسین، نہ پوچھ کے حسین کیا ہے، یار بتا دے حسین کیا ہے، بتا دے۔ فرمایا انہو امام الدارین، فرمایا میرا حسین جو ہے تینوں دنیا کا تاجدار ہے، فرمایا جب تک جو ہے یہ دونوں جہاں قائم ہیں میرا حسین ان کا امام ہے، جب تک سورج میں روشنی ہے، جب تک چاند میں چمک ہے، اس وقت تک جو ہے میرا حسین جو ہے امام الدارین۔ کون سمجھے حسین کیا ہے؟ حسین پاک وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے پھر اپنے نانا کے دین کی لاج کیسے رکھی ہے۔ آواز آتی ہے اے حسین تیری شان تو بڑی بلند ہے، اب ایک بہت بڑا میں امتحان بھی تجھ سے لوں گا۔ تو عرض کی مولا جو امتحان لے گا میں حسین اس کے لیے تیار ہوں۔ فرمایا بچے بھی قربان کرنے پڑیں گے، بھانجے دینے پڑیں گے، بھتیجے دینے پڑیں گے، بھائی قربان کرنے پڑیں گے۔ حسین نے عرض کی مولا جس طرح تو نے میرے دادا سے امتحانات لیے ہیں، میرا دادا امتحانات پاس کرتا گیا ہے، حسین سے بھی جو امتحان لیتا جائے گا حسین پاس کرتا چلا جائے گا۔ لے تو صحیح میرے پاک امام حسین نے مدینہ چھوڑا، مکہ آئے، مکہ سے کربلا میں آئے، راستے میں ایک شاعر ملا، اس سے پوچھا وہاں کوفے والوں کے حالات کیسے؟ کہا حسین آگے نہ جائیے گا، مسلم بن عقیل کو مار کر انہوں نے چھت کے ساتھ لاش کو لٹکا دیا ہے۔ میرے حسین نے وہاں پہ جو ہے ایک فقرہ بولا ہے، دل کے کانوں سے سماعت کیجئے گا۔ میرے حسین نے فرمایا شاعر یہ تو بتا میرے بھائی چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کی جو لاش لٹکی ہوئی تھی، لٹکی ہوئی دیکھی ہے، جھکی ہوئی تو نہیں دیکھی نا؟ کہا ہاں میں نے جو ہے اس لاش کو جو ہے لٹکتے ہوئے دیکھا ہے، جھکتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ فرمایا پھر سن لے اہل بیت عظام وہ گھرانہ ہے دین اسلام کے لیے اپنے آپ کو لٹکا تو سکتا ہے، جھکا نہیں سکتا۔ شمر نے زور لگایا، امر سعد نے زور لگایا، غل نے زور لگایا، حسین یزید کی بیعت کر لے۔ فرمایا اپنے بچے قربان کر دوں گا، اپنا سب کچھ قربان کر دوں گا، لیکن حسین یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ارے پھر میرے پاک امام حسین کا جو ہے ارے بھتیجے بھی جا کے قربان ہو جاتے ہیں، اور محمد قربان ہو گئے، عباس بھی بی بی سکینہ کے لیے پانی لینے فرات کے کنارے جاتے ہیں، 22,000 لشکر جلال کا مقابلہ کر کے جو ہے بی بی سکینہ کے لیے پانی واپس لے کے آ رہے ہیں۔ ظالموں نے ایسا حملہ کیا، دایاں بازو کاٹ ڈالا۔ میرے حسین کے بھائی عباس نے جو ہے مشکیزے کو جو ہے کاندھے پہ پکڑا، وہ بھی کاٹ دیا گیا۔ مشکیزہ جو ہے دانتوں میں آ جاتا ہے۔ عباس وعدہ کر کے آیا ہے سکینہ ابھی تیرا چچا پانی لے کے آتا ہے، پریشان نہیں ہونا، علی اصغر پریشان نہیں ہونا، ابھی نہر فرات سے پانی لے کے آتا ہوں۔ میرے دوستوں کیا ہوا؟ ظالموں نے آگے بڑھ کر ایسے تیر مارے، تیر مشکیزے کو چھیدتے ہوئے ارے عباس کے سینے میں جا کے لگ جاتے ہیں، اور ادھر جو ہے پانی سارا زمین پہ گر جاتا ہے۔ اس حال میں بھائی کو آواز دیتے ہیں یا حسینہ یا حسینہ، حسین بھاگتے ہوئے آتے ہیں۔ اس حال میں جب جو ہے عباس کے پاس پہنچتے ہیں، عباس کی زبان پہ ایک ہی بات جاری ہے، کیا فرما رہے ہیں؟ عرض کر رہے ہیں اے میرے بھائی مجھے اپنی غلامی میں قربان کیجئے، قبول کیجئے گا، اور میری سکینہ سے جو ہے جا کے معذرت کیجئے گا میری طرف سے۔ اے سکینہ تیرے چچا نے تو بڑی کوشش کی ہے، لیکن ظالموں نے جو ہے مشکیزے کا پانی خیموں تک نہیں پہنچنے دیا ہے۔ عباس قربان ہو گئے، 6 ماہ کا بچہ علی اصغر بھی جو ہے ارے جب جو ہے حسین اسے لے کے جاتے ہیں، ظالموں نے تیر مار کر جو ہے ارے اسے بھی شہید کر ڈالا۔ علی اکبر کا 18 سال کا نوجوان جو ہے سامنے کھڑا ہے، عرض کرتا ہے بابا آپ کو میدان میں نہیں جانے دوں گا، مجھے جو ہے اجازت فرمائیے گا۔ میرے حسین نے پہلے اجازت نہ دی، یہی فرما رہے تھے جب نبی کی یاد
جاتی ہے علی اکبر تیرا چہرہ ساری دنیا دیکھ کے نانے کی جو ہے یاد تازہ کر لیتی ہے، لیکن علی اکبر کا بار بار اصرار ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کے نواسے نے اجازت عطا فرمائی، علی اکبر نے جا کر اسیروں کو فنار کیا اور جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ اب حضرت پیارے مصطفیٰ کریم کا نواسا حسین خود تیاری کرتا ہے، فرماتا ہے شہروانو آؤ آخری دیدار کر لو، رباب آؤ آج حسین کا چہرہ آخری بار دیکھ لو۔ اس وقت حسین جو ہے بی بی زینب سے فرماتے ہیں زینب میری سکینہ کا خیال رکھنا ہے، اس کو رونے نہ دینا، یہ میرے سینے سے لگ کے سویا کرتی تھی، اے زینب میری سکینہ کا خیال رکھنا ہے۔ حسین گھوڑے پہ بیٹھے، ارے آخری جو ہے دولہا جو ہے اسلام کے لیے قربان ہونے میدان کربلا میں جا رہا ہے۔ حسین جب جانے لگے گھوڑے کو ایری لگاتے ہیں، گھوڑا چلتا نہیں، نیچے دیکھا سکینہ گھوڑے کی ٹانگیں پکڑ کے رو رہی ہے اور عرض کرتی ہے بابا اتنا بتا جا یتیم کسے کہتے ہیں، یتیم کون ہوتا ہے؟ حسین نے فرمایا سکینہ یتیم وہ ہوتا ہے جس کا باپ مر جاتا ہے، جس کا باپ شہید ہو جاتا ہے۔ سکینہ عرض کرنے لگی بابا آپ تو وہاں جا رہے ہیں جہاں سے بھائی اکبر واپس نہیں آیا اور محمد واپس نہیں آئے، قاسم واپس نہیں آئے، چچا عباس واپس نہیں آئے، آپ وہاں جا رہے ہیں جہاں پہ سکینہ یتیم ہو جائے گی، آپ مجھے کیوں یتیم کرنا چاہتے ہیں؟ اے بابا نہ جائیے گا۔ لیکن حسین پاک نے فرمایا بیٹی صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، زینب میری بیٹی کو پکڑو۔ حسین کے جا کے خطبہ دیا لیکن خطبے کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا، ظالموں نے تیر مارے، ظالموں نے تلواروں کے اتنے زخم لگائے، حسین پاک جو ہے ارے زخموں کی تاب نہ لا سکے، گھوڑے سے گرنے لگے۔ دیکھتے کیا ہے اللہ کے نبی سامنے کھڑے ہیں، خون مبارک شیشی میں ڈالے ہیں، فاطمہ کی روح مجسم ہو کے آ جاتی ہے، علی کی روح آ جاتی ہے۔ علی نے فرمایا، فاطمہ نے فرمایا بیٹا حسین پریشان نہ ہونا ہے، ہم تجھے لینے کے لیے آئے۔ حسین گھوڑے سے گرے، گھوڑا خود بیٹھ جاتا ہے، حسین گرے نہ گھوڑا بیٹھ گیا۔ میرے حسین پاک زمین پہ آئے، شمر چھاتی پہ چڑھا، گولی چھاتی پہ چڑھا۔ حسین نے کیا سبق دیا آخری وقت میں سبق دیتے ہوئے؟ حسین کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اور شمر ٹھہر جا، شمر اتر جا، میری چھاتی سے ہٹ جا، مجھے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر لینے دے، مجھے رب کی بارگاہ میں ذرا اپنی نیاز جھکانے دے، میں نے رب سے کچھ مانگنا ہے۔ شمر کہنے لگا حسین کیا مانگے گا؟ فرمایا جو مانگوں گا ذرا سن لینا، میں نے سارا کچھ قربان کرا کے رب سے مانگنا کیا ہے؟ علی اکبر قربان کرا کے، علی اصغر قربان کرا کے، اور محمد کی لاشوں پہ گھوڑے دڑا کے، اپنے آپ کو قربان کرا کے میں نے رب کی بارگاہ سے مانگنا کیا ہے؟ ارے جب حسین جو ہے سر سجدے میں رکھتے ہیں، سبحان ربی اعلیٰ پڑھتے ہیں اور رب سے مانگتے کیا ہے؟ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا علی اکبر کی قربانی اگر منظور ہے، علی اصغر کی قربانی منظور ہے، حسین کی قربانی اگر تجھے منظور ہے، میرے نانے کی امت کی بخش، میرے نانے کی امت کو بخش دے۔ میرے حسین پاک نے جو ہے آخری وقت نماز نہیں چھوڑی، ارے سجدہ نہیں چھوڑا، اس وقت بھی رب کو راضی کیا ہے۔ آؤ ہمارے لیے یہ سبق ہے حسین پاک کا کہ جب جو ہے اسلام پہ بات آئے، اسلام بچے مانگے بچے پیش کر دو، اسلام وقت مانگے وقت بھی دو، اسلام وطن کی قربانی مانگے، حسین نے وطن قربان کیا ہے، وہ وطن جس سے ہر بندہ پیار کرتا ہے، حسین نے وطن بھی قربان کیا ہے۔ اور اسلام جب جان کی قربانی مانگے اس وقت اپنی جان بھی جو ہے اسلام کے لیے جو ہے حاضر کر دو۔ یہی جو ہے اس کربلا کے واقعے کا سبق ہے۔ تو میرے دوستو میدان کربلا میں سارا گھرانہ لٹ گیا، حسین شہید ہو گئے، بی بی زینب رات کا وقت ہے، تلوار
نام لے کر جو ہے لاشوں کے پاس آ کر پہرا دے رہی ہے۔ اس حال میں کوئی نقاب پوش آ کے جو ہے پوچھتا ہے، اے مائی یہ بتا، اے عورت یہ بتا دی، یہ دو لاشیں کس کے پڑے ہوئے ہیں؟ یہ دو لاشیں کس کے پڑے ہوئے ہیں؟ یہ پہرا جو ہے دیکھنے کون آیا تھا؟ یہ کس کا پہرا دیکھنے کون آیا تھا؟ یہ نقاب پوش کون تھے؟ یہ پیاری صورت والے کون تھے؟ بی بی نے پوچھا، آنے والے بتا تو صحیح تو کون ہے، تو ہے کون ہے؟ فرمایا بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتا یہ دو لاشیں کس کے ہیں؟ یہ دو لاشیں کس کے ہیں؟ زینب فرمانے لگی یہ دو لاشیں میرے اور محمد کے ہیں، یہ دو لاشیں حسین کے دو بیٹوں علی اکبر اور علی اصغر کے ہیں۔ اے جانے والے یہ تو بتا تو ہے کون ہے؟ ان لاشوں کی شناخت کرانے آیا ہے، پوچھنے آیا ہے۔ ارے جواب دینے والے نے دیا کہ میں تیرا نانا مصطفیٰ ہوں، تیرا پہرا دیکھنے آیا تھا، تیرا پہرا دیکھنے آیا تھا۔ تو میرے دوستو یہ واقعہ کربلا ایسا ہے کہ جو بندے کی اندر کو بیدار کرتا ہے، جذبہ جہاد پیدا کرتا ہے، اسلام کا جذبہ اجاگر کر کے یہ بتاتا ہے لوگوں آؤ دنیا کی محبتوں کو چھوڑو، کچھ دین کے لیے بھی قربانی دو، اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں بھی حاضر کرو کہ جب حسین سے اللہ نے جو مانگا ہے حسین نے پیش کیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہستیوں جیسا جذبہ ہمیں بھی عطا فرمائے، ہم بھی قربانی دیں، ہم بھی بچے دین کی راہ پہ نکالیں، اور جب یہ قربانیاں ہم بھی پیش کریں گے اللہ دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا، اس زندگی میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اس محفل کو